اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت ہی افسوس اور دہشت اور وحشت سے بھرا ہوا افسوسناک واقعہ جس کی میں بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر 3 عورتوں نے مل کر ایک خاتون کو بے دردی سے اس کا گلا کاٹ دیا اور اس کے اوپر یہ الزام عائد کیا اور یہ کہا کہ اس نے توہین کی ہے، جبکہ وہ خاتون جس کی عمر 18 سے 19 برس، وہ اس مدرسے کے اندر خود ایک استاد ہیں اور وہ مذہب اسلام کی ایک معلمہ کہا جا رہا ہے۔ جس لڑکی نے یہ الزام عائد کیا وہ 13 سالہ ایک بچی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو صفورہ بی بی ہے یہ گستاخ رسول ہے، اس نے میری توہین کر دی ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ اور یہ پورا ایک ویل پلاٹڈ ڈرامہ تھا۔ یہ ڈرامہ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ جو 3 دوستیں ہیں جن کے نام ہیں عمرہ امان دختر دین بادشاہ، اس کی عمر 24 سال ہے، اور 21 سالہ جو ہے رضیہ حنیف جو ڈاٹر آف ہے علا نور، اور تیسری لڑکی ہے عائشہ نعمانی دختر علا نور۔ اور یہ جو تینوں لڑکیاں ہیں آپس میں رشتہ دار ہیں، اور یہ جو 13 سالہ لڑکی جس کو یہ پٹی پڑھائی گئی کہ وہ یہ کہے کہ میرے خواب میں رسول اللہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ صفورہ کا جو قتل ہے اس کو کر دیا جائے کیونکہ وہ میری توہین کر رہی ہے بار بار۔ تو توہین اس وجہ سے ہوئی کیونکہ یہ جو تینوں لڑکیاں ہیں انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک مدرسہ شروع کر دیا تھا اسلامی تعلیمات کا۔ یہ دیوبندی ایک سیمنری تھی، وہاں سے یہ فارغ ہو گئی تھی یہ تینوں لڑکیاں۔ اب یہ اپنے گھر میں انہوں نے ایک مدرسہ شروع کر دیا تھا اور وہ صفورہ کو یہ بار بار ضد کرتی تھی کہ وہ جو مدرسہ انہوں نے اپنے گھر میں شروع کیا ہے وہاں پر آ کر پڑھائے۔ اور یہ لڑکی جو ہے ساؤتھ وزیرستان سے اس کا تعلق ہے، صفورہ بی بی، جس کو انہوں نے بے دردی سے اسلام کے نام کے اوپر قتل کر دیا اور پورے علاقے کے اندر ایک دہشت کا ماحول پیدا کر دیا۔ بے شک یہ علاقہ پورا اسلامی ہے، یہاں بہت ہی کم اقلیتی لوگ بستے ہیں، لیکن اس وقت پورے پاکستان کے اندر یا پوری دنیا میں لوگوں کو اس بات کو ہضم کرنے کی دقت ہو رہی ہے، کیا کوئی عورت دوسری عورت کو قتل کر سکتی ہے؟ جی ہاں، کر سکتی ہے۔ جب مذہب کی جنونیت اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی تو پھر ایسے واقعات روز ہوتے ہیں۔ اور یہ صفورہ بی بی والا کوئی واقعہ توہین مذہب کے اوپر نہ تو کوئی پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی یہ آخری واقعہ ہے۔ ایسے واقعات گلی محلوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ہسپتالوں کے اندر روز ہوں گے۔ بس آپ یہ تیار ہو جائیے کہ یہ جو تلوار آپ کی گردن کے اوپر لٹک رہی ہے کسی وقت بھی یہ چل سکتی ہے اور آپ کا گلا کاٹ سکتی ہے۔ یہ وہی مذہبی جنونیت ہے جو 2017 سے پہلے تحریک لبیک کو سڑکوں پہ لا کر جو آپ نے پلا دی، آلموسٹ ایک آپ نے جنریشن، جو نئی جنریشن ہے اس کو تباہ کر دیا۔ جب آپ بچوں کو اسکولوں سے اٹھا کر مدارس کے اندر لے کے جاتے ہیں دینی تعلیم دلوانے کے لیے تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ ہی خوابوں میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص نے میری توہین کر دی ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور اسلام ایسے بھی نہیں پھیلا۔ اسلام کی جو منافقت ہے، جو ان کی جہریت ہے، جب یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جب نکلتے بھی تھے تو اس وقت
یہ 3 شرائط رکھتے تھے، یا تو اسلام قبول کر لو، زمبی بن کر ہمیں جزیہ دو، ہم تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہی اسلام کا وہ چہرہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہی وہ نفرت ہے جو مذہب کے نام پر ہمارے تک پہنچ چکی ہے۔ اور دنیا میں سب سے خطرناک قتل وہی ہوتا ہے جو مذہب کے نام پر کیا جاتا ہے، اور افسوس اس بات پر کہ ایک خاص طبقہ، ایک خاص زومبیز کا ایک طبقہ جو ایسے قاتلوں کو اپنا ہیرو مانتی ہیں، اور جب یہ مذہب کے نام پر مسلمان قتل کرتے ہیں تو ان کا ضمیر بھی ان کو نہیں جھنجھوڑتا۔ تو میں بہت ہی افسردہ ہوں، پریشان ہوں اس بات سے جو یہ واقعہ ہوئی، اور ہمارے پاکستان کے جو بڑے دیندار لوگ ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، وہ اس بات کی مذمت کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا مذہب کے نام پر، جو دیوبندی مدرسے کے اندر ہوا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور یہ جو مدرسہ جس کا نام ہے جامعہ اسلامیہ فلاح البنات، اور یہ جناب خیبر پختونخوا کے علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر واقعہ ہوا، اور یہ بہت ہی شرمندگی سے بھرا ہوا واقعہ ہے۔ یہ جنونیت ایک حد درجے تک بڑھ چکی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ مذہبی دہشت گردی کی یہ تلوار کس موڑ پر، کس وقت ہے، تو آپ کی گردن کے اوپر ہی ہلکا سا اس کو سہارا ملے اور آپ کی گردن کٹ جائے، سر تن سے جدا ہو جائے، آپ کے اوپر یہ الزام عائد کر دیا جائے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، اور پھر وہی زومبیز کا ایک جاہل معاشرہ ایسے قاتلوں کو اپنا ہیروز مانتی ہیں۔ تو میں بڑی ہی مذمت کرتا ہوں اس جنونیت کی جو مذہب کے نام کے اوپر ڈھائی گئی، اور یہ جو مذہب اسلام، یقین مانیے میں بہت ہی افسردہ ہوں، یہ جو اسلام 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 ہر وقت خطرے میں رہتا ہے، ہر وقت جو رسول اللہ کی توہین ہو جاتی ہے۔ توہین اس شخص کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو، جس کا کوئی مقام ہو۔ میں یہاں یہی کہوں گا، اس جنونیت کو، یہ دیوبند مدارس کو جو پاکستان کے اندر رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ 35 سے 40 ہزار کے قریب ہیں، برائے کرم ان مدارس کو فی الفور بند کیا جائے، اور جو کوئی پراپر ایجوکیشن کا جو ایک پراپر سسٹم ہے، جو تعلیمی نظام ہے، آپ اپنی نصاب میں سے اس نفرت کو، اس آگ کو جو آپ نے مذہب کے نام کے اوپر لکھ دی ہوئے ہے، یہ آج سے نہیں چل رہا، یہ 1952 سے چل رہا ہے، جب آپ نے قرارداد مقاصد متعارف کروائی، اور آپ نے جب یہ فیصلہ کر دیا کہ اس ملک کا جو دستور ہے، آئین ہے، وہ مذہب کے نام پہ ہوگا، قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ جب عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم جب اپنی تقاریر کے اندر کہیں گے میرے مسلمان بھائیوں، تو پھر ایسے ہی ہوگا، کیونکہ آپ اقلیتوں کو تو ایڈریس کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کو اقلیتوں کی تو فکر ہے ہی نہیں۔ تو یہ ملک اس وقت اس دھارے پر آ چکا ہے جہاں پر بربادی ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میں اس واقعہ کی جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو رسول اللہ کے نام پہ کیا گیا، جس نے خواب میں آ کر 13 سالہ بچی کو کہا کہ اس صفورہ بی بی کو قتل کر دے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں تمام مسیحیوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، اس بربریت، دہشت گردی کو، ظلم کو، جہالت کو پہچانیے، اس کی مذمت کریں، اس خوف سے باہر آئیں کہ آپ اس کی مذمت کریں گے تو آپ کا بھی سر تن سے جدا ہو جائے گا، ایک دن تو ہونا ہی ہے، لیکن ہم ایسی جنونیت کی تو مذمت کریں۔ اسرائیل کی پھر سلامتی ہو، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور ایسی مذہبی جنونیت سے محفوظ رہیے۔ خدا حافظ۔